رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلی مجلس میں ہم نے تمہید کے طور پہ یہ ذکر کیا تھا کہ مرزا صاحب کی 3 عادتیں ہیں۔ اپنی باطل فکر کو حدیث کی طرف منسوب کر دینا، اور اگر ان کی فکر کے خلاف صحیح حدیث بھی ہے تو اسے رد کر دینا، اور تیسرا کیا بتایا تھا کہ اپنی تائید کے لیے خود احادیث وضع کرنا۔ اب پہلا اسلوب یہ ہے کہ اپنی فکر کو احادیث کی طرف منسوب کر دینا۔ مثلا اب اس کی تھوڑی سی ہم تشریح بیان کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ایک قول کہا، مگر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اب وہ اس کی نسبت جناب رسول اللہ کی طرف ثابت کرنے کے لیے کیا الفاظ اختیار کرتے ہیں، مثالوں سے انشاءاللہ بات بہت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ وہ کیا کہیں گے؟ جی صحیح حدیث میں ایسے آیا ہے، وہ جی متواتر احادیث میں ایسے آیا ہے، احادیث نبویہ میں ایسے آیا ہے۔ یہ ان کے وہ الفاظ ہیں جو ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے اور مثالوں سے آپ پہ واضح ہوں گے۔ جی روایات نبویہ میں ہے یا نبوی آثار میں ہے، اور یہ غرض کیا ہے اس طرح جھوٹ بولنے کی اور جھوٹے اتہام کی، تاکہ وہ لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ مرزا صاحب کی یہ جو باطل فکر ہے یہ ان کی اپنی صناعت نہیں، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مؤید ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنے افکار اور آراء کی عظمت جو ہے انہیں عظمت دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایسا مذموم انداز ہے کہ جو اہل علم کو تو متاثر نہیں کر سکتا، انہیں تو پتہ ہے کہ مرزا صاحب کی کون سی فکر باطل ہے، اور وہ کذباً اسے رسول اللہ کی طرف یا احادیث کی طرف یا آثار کی طرف یا احادیث نبویہ کی طرف ویسے ہی جھوٹے کذباً منسوب کر رہے ہیں، مگر اس سے عام عوام پہ اثر پڑ سکتا ہے کہ عوام کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی نہ کوئی تو آخر شرعی مستند ہے۔ عوام بیچارے نہ اپنے اندر تحقیق کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ فکر معارض فکر ہے، مخالف فکر ہے جناب رسول اللہ کی سنت اور آپ کی احادیث کی۔ یہ اصل مرزا صاحب کی غرض ہے۔ اب اگر مرزا صاحب نے ایک فکر ایجاد کی یا ان کے ذہن کی ساخت ہے اور اس کی نہ شرعی دلیل ہے نہ شرعی مرجعیت ہے، نہ اس کا کسی احادیث کی کتابوں میں کوئی اثر ہے، نہ اس کا کوئی سند ہے، تو وہ پھر یوں خلط کر کے لوگوں کو اپنے افکار کو مؤید بناتے ہیں۔ پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے، علماء کے سامنے نہیں وہ ایسا کر سکتے۔ پھر دوسرا اسلوب تعبیر کیا ہے کہ وہ اسلام کے اندر مسلمات ہیں، مقررات ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمات میں سے ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، یہ ثوابت میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کا رفع ہوا، ان کا نزول ہوا۔ تو اب جب دین کے ثوابت اس کا انکار کرنا ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بس اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔ جیسے غامدی حضرات کا بھی یہی قول ہے کہ جب وہ مہدی کا انکار کرنا چاہتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں بخاری و مسلم میں کوئی حدیث نہیں۔ جب وہ حیات عیسیٰ کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت انہیں نہیں مل سکی۔ تو مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، جب اسلامی مسلم امر یا ثابت شدہ امر اس کو انہوں نے قبول نہیں کرنا ہوتا تو وہ کیا کہہ دیں گے کہ اس باب میں صحیح حدیث ثابت نہیں، یا اس باب میں کوئی متصل اور مرفوع حدیث نہیں وارد، یا یہ کہہ دیں گے کہ بخاری کی شرط پہ اس باب میں کوئی حدیث نہیں۔ تو اب اس سے ان کی غرض اور غایت کیا ہے، اب آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے اصل میں وہ اس اسلامی عقیدے اور اسلامی مسلمات اور ان ثوابت دین کو وہ مشکوک کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہی کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، عیسیٰ رفع ہوا، ان کا نزول ہوگا، ایسے ہی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ تو اسلامی مسلمات میں تشکیک کے لیے بھی حدیث کا وہ سہارا لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ باطل نظریات کے اس بات کے لیے وہ ان کو منسوب کر دیتے ہیں حدیث کی طرف، مشہور حدیثوں میں آتا ہے، جیسے کہ آگے چیزیں آئیں گی ایسی۔ اسی طرح کسی اہم نقطۂ نظر اور بنیادی اسلامی تعلیم کے اندر تشکیک پیدا کرنے کے لیے وہ یہ کہہ دیں گے کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں۔ اور تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی، حدیث پر ان کا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باطل فکر کی تائید کے لیے خود احادیث وضع کر لیں۔ یہ تین اسلوب ہیں ان کے، کہ اپنے مناسب حال یا اپنے متعلق جو ان کے نظریات ہیں اس کے لیے اقوال وضع کر لیں، اور وہ اقوال اپنی تائید میں اور ترجمانی میں پیش کریں، اور ان اقوال کو کہہ دیں کہ یہ احادیث سے ہم نے لیے ہیں۔ تو ہدف اس طرز عمل سے صرف عوام پہ ظاہر کرنا ہے کہ آخر جی مرزا صاحب کے پاس بھی تو دلائل ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجیب معجزانہ قول ہے اور ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مدعی نبوت کے اندر کیا ہوں گی دو چیزیں، کذاب و دجال، کثیر الکذب بھی وہ ہوگا اور کثیر الدجل بھی ہوگا۔ تو مرزے کے یہ تینوں طریقہ واردات یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تصدیق میں ہمارے لیے ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عجیب شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کذاب اور دجالین کے لیے پھر ایسے رجال کو پیدا کر دیتا ہے جو ہر کذب اور دجل کو بالکل کھول کھول کے واضح کر کے ایک ایک کر کے اس کو پھر خوب بیان کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم اس کا ایک نمونہ پیش کرنے لگے ہیں۔ مرزا قادیانی حقیقت الوحی، یہ ان کی ایک تصنیف ہے، یہ روحانی خزائن کے اندر مندرج ہے، اور اس کی صفحہ نمبر 209 اور جلد 21، وہ کہتا ہے، یہ غور سے سنیں، احادیث صحیحہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا۔ اب دیکھیں وہی طریقہ کار، ہم نے کہا کہ اس کا اپنا باطل نظریہ ہے کہ مسیح موعود وہ چھٹے ہزار میں آئے گا، یعنی جس صدی میں وہ خود آیا ہے اسے وہ چھٹا ہزار کہتا ہے۔ اب اس کو منسوب کس طرف کر دیا؟ احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا۔ اب آپ سمجھ گئے
کہ ایک باطل نقطۂ نظر ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور میں چھٹے ہزار میں آیا ہوں۔ اب اس کی تائید کیسے؟ احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے۔ اب ہم یہ اتنی بات کہتے ہیں کہ اس حدیث کی نص ہمیں بتا دی جائے جس نے یہ مضمون بیان کیا ہو کہ مسیح موعود چھٹے ہزار سال میں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد ہماری بھی پھر یہ مطالبہ ہے کہ حدیث صحیح بھی ہو، متصل بھی ہو اور مرفوع بھی ہو اور بخاری کی شرط پر بھی ہو، جیسے کہ وہ لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں، ورنہ مرزے کا کذب اور دجل بالکل واضح۔ اب کذب تو یہ ہے نا کہ جھوٹی تہمت لگا دیں، اور پھر دجل بھی یہ ہے کہ اپنے باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ واردات وہ اختیار کریں۔ یہ ایک نمونہ ہم نے پیش کیا۔ دوسرا نمونہ دیکھیں، نصرت حق، یہ بھی اس کی ایک تصنیف ہے، یہ روحانی خزائن کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ اس کے 118/21 یعنی 21ویں جلد صفحہ 118 میں وہ مرزا کہتا ہے، اور بعض احادیث میں بھی آ چکا کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ اب ہمارا سادہ سا سوال ہے، بالکل معصومانہ سوال سمجھیں، ہم قادیانیت کو کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس قول کے مرجع کو متعین کر دیں۔ کون سی حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ قول ہے کہ بعض حدیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی یہ علامت ہے وہ ذوالقرنین ہوگا؟ اگر قادیانیت یہ ثابت نہ کر سکی اور کبھی بھی ثابت نہ کر سکے گی تو اس کا قائل کذاب اور دجال ٹھہرا، اور قائل ہے مرزا غلام احمد۔ تیسرا نمونہ دیکھیں جو ہم نے پہلے بتایا کہ واردات کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے باطل فکر کو احادیث پہ ڈال دینا، یا ایسے ہی اپنی فکر کو کہہ دینا جی احادیث میں آیا ہے۔ اب دیکھیں سراج المنیر اس کے صفحہ 75 میں کہتا ہے، اور 13ویں جلد ہے یہ روحانی خزائن، اور آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے۔ اب آپ یہ بات دیکھیں کہ جو مہدی موعود آئے گا، جس صدی کا اس نے ذکر خود ہی کیا، تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ پھر آگے کہتا ہے سو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا۔ اب مولویوں نے مجھ پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تو اب ہم اتنا سوال تو کر سکتے ہیں اس کے پیروکاروں سے کہ اب اس حوالے کا مرجع بتا دیں، کہاں سے یہ مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے قول، اور پھر وہ حدیث بھی مرفوع متصل اور بخاری کی شرط پہ ہو، ورنہ کہنے والا کذاب اور دجال۔ چوتھا نمونہ تحفہ گولڈویہ، یہ معروف کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، یہ بھی روحانی خزائن میں مندرج ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 213 جلد 17 میں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بات، حدیثوں میں صاف طور پر یہ بھی بتلایا گیا کہ مسیح موعود کی بھی تکفیر ہوگی، اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے یہ کیسا مسیح ہے، اس نے تو ہمارے دین کی بے کنی کر دی۔ اب اندازہ کریں کہ اپنے مناسب حال کس طرح مرزے نے ایک قول وضع کیا اور پھر اس قول کو حدیثوں کے کھاتے میں ڈال دیا، اور یہ کہا کہ حدیثوں میں صاف طور پر بتلایا گیا۔ چونکہ جب مرزے نے دعوی نبوت کیا تو علماء نے اس کی تکفیر کی، یہ ان کا شرعی واجب تھا، اور پھر اسے یہ کہا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کفر کا اس پہ فتویٰ لگایا۔ ہم اتنا سوال کرنے کا تو حق رکھتے ہیں کہ قادیانیت یہ بتا دے کہ وہ کون سی حدیثیں ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ مسیح موعود کی تکفیر ہوگی۔
اور علماء وقت مسیح موعود کو کافر کہیں گے۔ تو ہم نے یہ جو بعض نمونے ذکر کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم نے یہ بتایا کہ کس طرح مرزا غلام احمد قادیانی دنیا کی عمر کو، اس کی ایک باطل فکر کو وضع کر کے اس کو احادیث کے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ پھر آگے علامات مسیح میں یہ کہا ذوالقرنین ہوگا، پھر اسی طرح اور یہ کہا کہ بہت سی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ مسیح موعود پر علماء کفر کے فتوے لگائیں گے۔ تو یہ سب کے سب نمونے اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کا وتیرہ رہا کہ وہ اپنے باطل نظریات اب اس کو کیسے پیش کرتا، اس کو احادیث رسول پہ ڈال دیتا یا اپنے باطل نظریات کے لیے احادیث وضع کر لیتا۔ تو آج کے اس حلقے میں ہم انہی نمونوں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید نمونے اگلی قسطوں میں ہم پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔